گنگا جمنا دریاؤں کے سنگم کے شہر الہ آباد گنگا جمنی تہذیب کا بھی گہوارہ رہا ہے، اور وہاں کی نرم اور ملائم مٹی میں پیدا ہوئے مقصود احمد صدیقی صاحب، جو ہندوستان کی بدنام ترین محکمہ یو پی پولیس میں 25 برس تک ملازمت کرنے کے بعد وہ اپنی شرافت اور انسانیت کو بچا کر اپنے بچوں کے ساتھ یہاں ڈیٹرائٹ میشیگن میں منتقل ہو گئے ہیں۔ ان کے 2 شعری مجموعے ہیں، شعلہ گل، حرز جاں شائع ہو چکے ہیں۔ سنجیدہ اور مزاحیہ دونوں طرح کے اشعار کہتے ہیں، لیکن جو بھی کہتے ہیں بامقصد کہتے ہیں، مقصد الہ آبادی۔ تشریف لائیں۔ خواتین و حضرات، پہلا موقع آپ لوگوں کے سامنے کچھ پڑھنے کا ہے۔ پیشے کا تعارف نہ کراتے تو زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ ویسے بھی شکلاً نہیں معلوم ہوتا ہوں، شاید پیشے سے متعارف کرانے میں اور زیادہ شبہے میں ہو گئے ہوں گے آپ لوگ۔ یہ ایک نظم ہے جو خصوصاً میں نے اس سید ڈے کے موقع پہ پڑھنی چاہیے تھی، لیکن اس میں ایک حادثہ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے وہاں نہیں پڑھ سکے، تو میں اس کو چھوٹی سی نظم ہے۔ ارشاد۔ سید احمد کے لیے کافی نہیں سر کا خطاب، وہ تو سر بھی ہیں ہمارے، دل بھی ہیں اور جان بھی۔ یہ انہی کا فیض ہے ہم جس سے پہچانے گئے، اندرون ہند بھی بیرون ہندوستان بھی۔ یہ اسی مرد مجاہد نے لگایا تھا درخت، آبیاری جس کی حالی نے اور اقبال نے۔ ہاں اسی کی رہنمائی نے دکھائی تھی وہ راہ، پائی جس پر چل کے منزل امت بدحال نے۔ ان پر ایک اعتراض تھا کہ صاحب یہ انگریزوں کے پٹھو ہیں، تم اسے انگریز کا مداح کہتے ہو، کہو میری نظروں میں تو وہ ایک غمگسار قوم تھا۔ تم کو ابن الوقت آتا ہے نظر اس شخص میں، در حقیقت جو سراپا جانثار قوم تھا۔ ہنس کے جھیلے زندگی بھر جس نے اپنوں کے ستم، کافر و زندیق کے فتووں سے گھبرایا نہیں۔ کانٹے ہی کانٹے بچھے تھے جس کی راہ شوق میں، لوچ پھر بھی پائے استقلال میں آیا نہیں۔ اور آپ کو شاید سر سید کا وہ واقعہ یاد ہوگا جب انہوں نے چندے کی اپیل کی تھی کالج کی تعمیر کے لیے، تو اس پہ ایک صاحب نے ان کو جوتا بھیجا تھا۔ انہوں نے اپنے خادم کو بھیج کے بازار میں کہا اس کی قیمت جو مل جائے اس کو چندے کے فنڈ میں رکھ دو۔ طنز و استہزاء کے خنجر روح میں ٹوٹا کیے وہ مگر چلتا رہا اپنی اسی رفتار سے۔ جوتیاں بھی پا کے چندے میں حریفوں کے لیے، شکریے کے حرف نکلے نطق گوہر بار سے۔ جو خیابانوں سے پیہم خار و خس چنتا رہا، جو خیابانوں سے پیہم خار و خس چنتا رہا، کاش وہ گلشن کو اپنے لہلہاتے دیکھتا۔ جو خیابانوں سے پیہم خار و خس چنتا رہا، کاش وہ گلشن کو اپنے لہلہاتے دیکھتا۔ زندگی بھر جو غم ملت میں خون رویا کیا، کاش وہ بچوں کو اس کے مسکراتے دیکھتا۔ وہ آخری بند ہے، وہ مینار علم و دانش، وہ دیار فکر و فن، عظمت انسان کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ وہ علی گڑھ آج جس کا نام ایک عالم میں ہے، خواب سر سید کی یارو دل نشیں تعبیر ہے۔ واہ واہ واہ۔ غزل کے چند اشعار اگر اجازت۔ وسیم صاحب، نہ ہو خون جگر اور شاعری ہو یوں نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ۔ نہ ہو خون جگر اور شاعری ہو یوں نہیں ہوتا، بنا بادہ کے شغل میکشی ہو یوں نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ بہت سے لوگ سب ہوتے ہوئے کنگال ہوتے ہیں،
واہ واہ واہ. بہت سے لوگ سب ہوتے ہوئے کنگال ہوتے ہیں، غریبی ہی بنائے مفلسی ہو، یوں نہیں ہوتا. یہ بھوکی اور ننگی خستتاً مخلوق کیا کم ہے. شعر توجہ بتا لیجیے کہ یہ بھوکی اور ننگی خستتاً مخلوق کیا کم ہے، تیرا ہی حسن وجہ دلکشی ہو، یوں نہیں ہوتا. واہ 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 واہ. اندھیرے بھی مقرر ارشاد کسی نے کہا ہے شاید. یہ بھوکی اور ننگی خستتاً مخلوق کیا کم ہے، تیرا ہی حسن وجہ دلکشی ہو، یوں نہیں ہوتا. شعر سماعت فرمائیں کہ اندھیرے بھی اجالوں کی طرح منظور فطرت ہیں، اندھیرے بھی اجالوں کی طرح منظور فطرت ہیں، ہمیشہ روشنی ہی روشنی ہو، یوں نہیں ہوتا. مسافر ہم، یہ تو مقرر یہ بھی اندھیرے بھی اجالوں کی طرح منظور فطرت ہیں، ہمیشہ روشنی ہی روشنی ہو، یوں نہیں ہوتا. اور شعر سماعت فرمائے کہ مسافر ہم، مسافر تم، مسافر یہ جہاں سارا. مسافر ہم، مسافر تم، مسافر یہ جہاں سارا، یہ عالم ایک عالم میں کبھی ہو، یوں نہیں ہوتا. اور کوئی کچھ پا کے خوش ہوتا ہے، کوئی کھو کے اے ہمدم. یہ نفسیاتی تجزیہ. کوئی کچھ پا کے خوش ہوتا ہے، کوئی کھو کے اے ہمدم، خوشی کا سب کی معیار ایک ہی ہو، یوں نہیں ہوتا. پھر مقرر ارشاد. کوئی کچھ پا کے خوش ہوتا ہے، کوئی کھو کے اے ہمدم، خوشی کا سب کی معیار ایک ہی ہو، یوں نہیں ہوتا. اور جناب شیخ شرمندہ ہیں امت کے گناہوں سے، خود اپنے آپ سے شرمندگی ہو، یوں نہیں ہوتا. اس کو میں اپنی طرف سے مقرر پڑھ دوں. جناب شیخ شرمندہ ہیں امت کے گناہوں سے، خود اپنے آپ سے شرمندگی ہو، یوں نہیں ہوتا. اور ایک نفسیاتی تجزیے کا شعر ہے کہ ہمیں احساس کی نسبت سے ہوتی ہے پریشانی، ہمیں احساس کی نسبت سے ہوتی ہے پریشانی، پریشانی کوئی چھوٹی بڑی ہو، یوں نہیں ہوتا. اگرچہ آدمی ہونا ضروری ہے ہر انسان کا، اگرچہ آدمی ہونا ضروری ہے ہر انسان کا، مگر انسان بھی ہر آدمی ہو، یوں نہیں ہوتا. اگرچہ آدمی ہونا ضروری ہے ہر انسان کا، مگر انسان بھی ہر آدمی ہو، یوں نہیں ہوتا. اور مختار ہے کہ وہ آب جو ہے جو سیما فطرت ہوتی ہے مقصد. وہ آب جو ہے جو سیما فطرت ہوتی ہے مقصد، سمندر میں کبھی باڑھ آ گئی ہو، یوں نہیں ہوتا. 15 منٹ ہو 4 شعر اور پڑھی. جی مزاحیہ سنا دیجئے، لوگ کہہ رہے ہیں تو سنا دیجئے. چلیے صاحب، مزاحیہ کی فرمائش ہے. ارشاد. کوئی گاہک اس کا آنا تھا نہ آیا دوستو، کوئی گاہک اس کا آنا تھا نہ آیا دوستو، سیل پر بھی میں نے اس دل کو لگایا دوستو. کوئی گاہک اس کا آنا تھا نہ آیا دوستو، سیل پر بھی میں نے اس دل کو لگایا دوستو. اور انڈیا میں جن کو دھوتی باندھنی آتی نہ تھی، انڈیا میں جن کو دھوتی باندھنی آتی نہ تھی، یو ایس اے نے ان کو بھی صاحب بنایا دوستو. انڈیا میں جن کو دھوتی باندھنی آتی نہ تھی، یو ایس اے نے ان کو بھی صاحب بنایا دوستو. اور جس شعر کی فرمائش خاص طور سے تھی کہ جو میاں بیوی میں ہوتی ہے محبت ہو نہ ہو، جو میاں بیوی میں ہوتی ہے محبت ہو نہ ہو، دونوں نے جی بھر کے ڈالر تو کمایا دوستو. اور کوک مائر سے خریدے کنٹکی سے لنچ پیک،
اور گھر پہنچ کر اس کو کھانا کہہ کے کھایا دوستو. کوک مائر سے خریدے کنٹکی سے لنچ پیک، گھر پہنچ کر اس کو کھانا کہہ کے کھایا دوستو. اور اس کو سن کر، شعر توجہ سے سنیے گا، یہ اس کو سن کر واقعی مجھ کو بہت آیا مزہ. یہاں اکثر ایسے شعر سننے کو مل جاتے ہیں. اس کو سن کر واقعی مجھ کو بہت آیا مزہ، شعر کہہ کر اس نے جو بھی کچھ سنایا دوستو. اس کو سن کر واقعی مجھ کو بہت آیا مزہ، شعر کہہ کر اس نے جو بھی کچھ سنایا دوستو. ان کو شوہر کی بجائے کیوں یہ کتے ہیں عزیز، آج تک میری سمجھ میں یہ نہ آیا دوستو. ان کو شوہر کی بجائے کیوں یہ کتے ہیں عزیز، آج تک میری سمجھ میں یہ نہ آیا دوستو. اور میری بیوی اس کے بچے دیکھ کر حیران تھی، میری بیوی اس کے بچے دیکھ کر حیران تھی، اس نے جب اپنے کو بے شوہر بتایا دوستو. میری بیوی اس کے بچے دیکھ کر حیران تھی، اس نے جب اپنے کو بے شوہر بتایا دوستو. وہ مہذب ہیں، بھلا یہ کون سی تہذیب ہے، وہ مہذب ہیں، بھلا یہ کون سی تہذیب ہے کہ لفٹ لینے کے لیے ٹھینگا دکھایا دوستو. وہ مہذب ہیں، بھلا یہ کون سی تہذیب ہے، لفٹ لینے کے لیے ٹھینگا دکھایا دوستو. اور وہ غزل جو باپ نے اردو میں لکھی تھی کبھی، وہ غزل جو باپ نے اردو میں لکھی تھی کبھی، آج اسے بیٹے نے انگلش میں سنایا دوستو. اور مقصد ہے کہ آج مقصد لگ رہے تھے بالکل اپنے فارم میں، واہ واہ کے بیچ میں کچھ سن نہ پایا دوستو. واہ 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 واہ.